السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ اختصاصی شعبے سے ہم چنتے ہیں اور یہاں مدعو کرتے ہیں، ان کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں جو ان کی ذات سے، ان کے شعبے سے، ان کی زندگی کے تجربات پر مشتمل ہوتے ہیں اور وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ خوش قسمتی ہماری ہے، ڈاکٹر ایس ایم ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمہ شخصیت ہیں۔ اگر صرف ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھیں تو ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں، فیملی فزیشین ہیں، ماہر امراض ذیابیطس ہیں۔ یہ تو ایز اے ڈاکٹر ان کا ہم نے تعارف کرایا۔ اب دوسری باتیں اور بھی کچھ ہیں جس کا ہم تذکرہ کر لیں گے۔ یہاں جو ہے کہ آپ ٹریڈ یونین سے بھی آپ کا تعلق ہے، انسانی حقوق کی جدوجہد سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ مسلم لیگ قیوم تو آپ بھی دیکھیں سن 88 کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں بھی اس وقت بھی آپ کے سیاسی سرگرمیاں تھیں اور جو ان لوگوں کے ساتھ تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے اور پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ یہ ابھی تعارف ختم نہیں ہوا، ہمارا انٹرو جاری رہے گا۔ یہاں ہم آپ کو سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، یہ ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ سے پوچھ سکیں کہ یہ جو آپ کے مختلف پہلو ہیں شخصیت کے، اور آپ جو ہے کہیں لیجسلیشن کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے آپ ٹریڈ یونین کی جدوجہد بھی کر رہے ہوتے ہیں، طبقاتی کشمکش پہ بھی آپ نے ایک کتاب پوری لکھ دی ہے، اور نظام کی تبدیلی، طبقاتی کشمکش اور نظام کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی ہے، اور وہ بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہیں اور بڑے ادبی حلقوں میں، اور جو ہے لوگ پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے، جو کشمکش ہے، طبقاتی کشمکش ہے، اس نے ہمیں کہاں لا کھڑے کیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس مملکت کو، یہ جیسے خداداد مملکت کہتے ہیں، اس کی یہ جو حالت خراب ہوئی ہے، اس میں طبقاتی کشمکش کا کیا تعلق ہے اور اس کو کیسے فیس کیا؟ آپ نے کتاب بھی لکھی، آپ نے دیکھا بھی، اندرونی کہانیاں بھی آپ کو معلوم ہے، یہ خرابی یا خرابہ کہاں سے ہوا؟ بہت شکریہ سید صاحب، آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں اپنے آپ کو ایک سیاسیات کا، عمرانیات کا، اقتصادیات کا اور میڈیکل کا ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں، اور گو کہ شعوری زندگی میں جب سے داخل ہوا اور آنکھوں نے اس معاشرے کے محروم طبقات کو دیکھا، تو یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ آخر اس معاشرے میں یہ طبقاتی کشمکش کیوں ہے۔ تو اس طبقاتی کشمکش کی بے چینی کی وجہ سے جو چیزیں جنم لیتی تھیں وہ یہ ذہن قبول نہیں کرتا تھا، تو اس کے حوالے سے شعوری ہی سے، آپ سمجھ لیجیے لڑک پن کی عمر ہی سے ایک کام کرنے کا اور ایک جدوجہد کرنے کا اور ایک آگاہی حاصل کرنے کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہی حوالہ بنا مختلف۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آگاہی آپ نے حاصل کی ہے، اس آگاہی سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کریں، قوم کو آگاہ کریں کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ جی صحیح صاحب، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو وہ آگاہی حاصل کرنے کا موقع ملا، تو اسی حوالے سے دوران سیاست بھی جو ہے وہ طلبہ یونین کی سیاست میں مکمل حصہ لیا، اور مختلف کالجز میں، اور اس میں عہدیدار کی حیثیت سے منتخب ہوا مختلف تنظیموں کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر جب عملی سیاست میں آئے تو آپ نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں فرمایا کہ میں ٹریڈ یونینز میں بھی انسانی حقوق اور سیاسیات کے حوالے سے بھی کام کرتا رہا۔ جب یہ کام کرتا رہا تو ظاہر ہے آپ تو بہت سینئر صحافی ہیں اور آپ کی نظر بہت گہری ہے کہ جب تک آپ مطالعہ نہ کریں اور جب تک آپ کسی چیز کی آبزرویشن کو اپنا ویجیلنٹ نہ رکھیں، اس وقت تک آپ جو ہے وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے کہ وجوہات کیا ہے۔ اور پھر بنیادی طور پہ چونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور کنسلٹنٹ ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، تو ڈاکٹر تو ہر مرض کو ٹریٹ کرنے سے پہلے اس کا روٹ کاز دیکھتا ہے، جس کو آپ ڈائگنوسس کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ڈائگنوسس ہی کے ہی حوالے قوم کی سے، ڈائگنوسس تو جو اب ہم نے ہمارے قوم امراض، کی ڈائگنوسس کے حوالے سے جو ہے کام کرنا شروع کیا۔ تو جو سہی صاحب آپ کا بڑا یعنی کہ گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب بھی اتنی گہرائی میں دیا جانا چاہیے
کہ یہ جو قیام پاکستان کے بعد 1 یا 1.5 یا 2 یا 2.5 سال کا عرصہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام رہتا ہے، لیکن شہید ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد تو بالکل ایک انسٹیبلٹی کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، جس پر اب تاریخ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے عسکری اور نوکرشاہی اور سول اور بیوروکریسی نوکرشاہی نے جو ہے وہ جس طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کیا. کیا ٹرائیکا کا نام لے رہے ہیں آپ؟ میں ٹرائیکا کے نام لے رہا ہوں، بالکل سیدھی سی بات ہے. یہاں پر ہمیشہ سے 1952 سے جو ہے جو جس طریقے سے ان کا اقتدار میں حصہ رہا ہے، تو یہ ایک کھیل ایلیٹ کلب ہے. یہ ایک ایلیٹ کلب جو جاگیردار، وڈیرا، سرمایہ دار، سول بیوروکریٹس، عسکری بیوروکریٹس اس پہ شامل تھا اور وہ اقتدار میں حصہ رہا. اب اس نے پاکستان جو قائد اعظم نے ایک پاکستان بنایا تھا، جس کو آپ نے مملکت خدا داد پاکستان کا اشارہ دے کر کے نام دیا، یقیناً یہی نام ہے، وہ اس وجہ سے بنایا تھا کہ یہاں پر تمام باشندوں کو بلا تفریق رنگ و امتیاز، مذہب، نسل، قوم، مسلک، برادری، زبان، انسانی حقوق حاصل ہوں گے، معاشی حقوق حاصل ہوں گے، سماجی اور سیاسی اور دینی تمام حقوق حاصل ہوں گے. لیکن وہ پاکستان کو جو قائد اعظم نے ایک پاکستان بنایا تھا، وہ پاکستان کو اس ایلیٹ کلب نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک پہلو یہ بھی تو نکلتا ہے نا کہ قائد اعظم نے تو نہایت خلوص سے پاکستان بنایا، اور اس کے بعد یہ دیکھا جس ٹرائیکا کا آپ نے کہا، اور جو آپ نے کہا کہ ایک ایلیٹ کلاس پیدا ہوئی ہے، اشرافیہ پیدا ہو گئی ہے. اشرافیہ نے جس طرح کے رزلٹ آتے ہیں اس میں بدماشیہ کا جو رول نظر آتا ہے ان کا، اس نے پنپنے نہیں دیا. تو یہ سارا جو الجھن ہے، جو الجھاؤ ہے، اس کے سلجھاؤ کا کوئی راستہ بھی ہے یا ہم اسی طرح ڈوبتے چلے جائیں گے اور اتنے ہی بے بس رہیں گے؟ میرا خیال ہے یقینی طور پہ سلجھاؤ کا راستہ ہے. میرا خیال ہے اس میں میں اپنے تھوڑا سا پروفیشن کا ذکر کروں گا کہ ہم جب سیاسی تجزیہ کاری کرتے ہیں یا کوئی سیاسی کام کرتے ہیں، کوئی سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، تو صرف نعرہ لگا کر کے اور ایکسپلائٹیشن کر کے نہیں چھوڑ دیتے، ہم اس کا حل پیش کرتے ہیں. اور کم از کم میں ان سیاسی طالب علموں میں سے ہوں کہ جس نے جس ایشو کی بات کی ہے 2+2 میں اس کا حل بھی دیا ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ جو میں نے کتاب مطلب طبقاتی کشمکش، نظام کی تبدیلی، اس میں پہلے تو ہم نے طبقاتی کشمکش یعنی ڈیزیز کا نام بتایا کہ یہ پوری قوم جو ہے طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے. غریب طبقات، اس سے نیچے غریب طبقات، متوسط طبقات، اور یعنی کہ جو پریویلیج اور اس کے بعد ایکسٹرا پریویلیج. اور یہ کہ آپ نے ایز اے ڈاکٹر آپ نے جو ہے نا وہ جو ڈائگنوز کیا ہے کہ نظام کی تبدیلی کی بات کی ہے آپ نے، ساری پہلے خرابی بتا دی اور نظام کی تبدیلی کے راستے بھی آپ نے بتائے. بالکل، میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک نظام تبدیل نہیں کریں گے، چہروں کی تبدیلی نہیں. واٹ از نظام تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ کیا جد و جہد کیے؟ کچھ آپ نے جو ہے ڈائگنوز کیا ہے تو کچھ آپ نے ایڈوائز بھی کی ہوگی، کنسلٹنٹ بھی ہیں آپ، تو وہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے کیا. بہت اچھے. اصل میں نظام کی تبدیلی کا نعرہ بھی اس ملک میں سیاست میں جس طریقے سے اور نعرے خراب کر دیے گئے، جیسے ایک اسلامی سوشلزم کا نعرہ تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد اسلام کا نعرہ دیا ضیاء الحق صاحب کے دوران، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا گیا مشرف صاحب کے دوران، اب تبدیلی کا نعرہ دیا گیا پی ٹی آئی کے دوران. لیکن یہ نعروں کو بھی اس طریقے سے استعمال کر لیا گیا کہ نہ عوام ان چیز کا مقصد سمجھ سکے، نہ وہ اس کا حل دے سکے، صرف ایکسپلائٹ کیا گیا، نیریٹو دے دیا گیا، نیریٹو دے دیا. بیانیہ بڑا کامن آج کل آپ کے اصطلاح ہے، تو بیانیہ دے دیا گیا. اس بیانیے پہ ہماری عوام جو ہے، آپ یہ دیکھیے اس کی قومی نفسیات یہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے یہ ایک بیانیہ کو دیکھتی ہے اور اس بیانیے کے پیچھے چل نکلتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ جب آپ ریپیٹیشن سے کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو انسانی ذہن قبول کرتا ہے، اس جھوٹ کو بھی سچ کے طور پر لیتا ہے اور پھر اس پہ جان بھی لڑا دیتا ہے. تو ایسے جو لیڈرشپ اگر ہمارے پاس ہوتی نا، وہ ہمیں جگاتی، ہمیں بیدار کرتی کہ یہ نیریٹیوز، یہ بیانیوں کے پیچھے نہ جائیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے. اس کے لیے جیسے آپ نے جدوجہد کی اور ایک پوری کتاب بھی لکھی اور آپ کے ایسے اکابرین کے ساتھ آپ نے جدوجہد کیے، تو وہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس ریکارڈ کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنی سمت درست نہیں کر پائے. جی ہاں، دیکھیے بات وہی والی بات ہے کہ ہماری یہاں قوموں کی جو ایک نفسیات ہے اس کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے سوچنے کا انداز کیا ہے. ہم بنیادی طور پہ ایک جذباتی قوم ہے، ایموشنل ہیں، لیکن ایک حد تک آگے جا کر کے اس کے بعد سیاستدانوں کو احتساب کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں.
وہ احتساب کا موقع ہمیں اگلے الیکشن سے ملتا ہے، اس میں ہم کما حق وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انتخابات کے انداز ہی تبدیل ہو گیا ہے. آپ دیکھیے نا کہ 8 فروری کو کچھ لوگ اور یعنی کہ انتخابات کے رزلٹ تھے اور وہ فارم 47 تھا، اور 9 فروری کو فارم 45 کا رزلٹ آ گیا. پہلے جو ہے وہ ووٹ چرائے جاتے تھے، اب نتائج چرائے جا رہے ہیں. جی پورا ملک چرا لیا گیا نا، لوگوں کے حقوق چرا لیے گئے ہیں، پارلیمنٹ کا استحقاق چرا لیا گیا ہے، جمہوریت کا نام چرا لیا گیا. آپ بول رہے ہیں استحقاق، وہاں تو سارے وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور وہ ساری اسٹرکچر پورا نظر آ رہا ہے. وہاں سینٹ بھی ہے، وہاں قومی اسمبلی بھی ہے، وہاں صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں، ساری چیزیں تو ہیں. آپ کس بات کر رہے ہیں؟ سب کا تو ہو گیا، کاسمیٹکلی ہوا. 50 ارب روپے اس قوم کے اس تعیش میں پرتعیش انتخابات کے اندر خرچ کر دیے گئے، جس کا نتیجہ اس کی شکل میں نکلا ہے جو آج پوری قوم اس نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات، 8 کروڑ یہ 10 کروڑ روپیہ پر منٹ سے چلنے والی یہ پارلیمنٹ عوام کے کیا مسائل حل کرتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے. یہ تو قرض کے لے کے چل رہی ہے نا، ان کا کیا جا رہا ہے؟ قرض لے کے چل رہا ہے. بس اسی لیے آتے وہ ہیں، کہہ رہے تھے کل، اسی لیے آتے ہیں. شہباز شریف کہہ رہے تھے یہ جو ہماری اسمبلیاں چل رہی ہیں وہ تو قرض لے کے چل رہی ہیں. قرض لے کے چل رہی. ظاہر ہے ہمیں تو اب پھر ان کا تعیش بھی دیکھیں، اپنے تنخواہیں اور پینشن بھی قرض لے کر کے ادا کرنا پڑ رہا ہے نا جی. ہماری تو اکنامی بالکل ہم کرپل کر کے بیٹھ گئے تقریباً. ہم تو یعنی کہ اکنامیکلی بالکل کرپٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اس کا استحصال کا شکار ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے یہ جو لیڈرز ہیں، جو الیکٹڈ بھی ہیں سلیکٹڈ بھی ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، ٹسوے بہا رہے ہیں کہ یہ برباد کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور نسل آئی تھی، چنگیز خان کی نسل آئی تھی، وہ ہمیں برباد کر کے گیا. ارے برباد کرنے والے تو تم ہو، اور تم ہی ٹسوے بہا رہے ہو. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تو یہ جو فی الواقع جمہوریت، یہاں تو گنتی بھی صحیح نہیں ہو رہی، گنتی بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسی وجہ سے جب آپ نے سولوشن کی بات کی تھی تو سولوشن میں ہم نے سب سے پہلے بات یہ رکھی تھی کہ جب تک اس ملک میں طریقہ انتخاب تبدیل نہیں ہوگا، یہ کانسٹیٹیوشنل سسٹم آف الیکشن جو ہے یہی آپ کو ریگنگ کی، پری پول ریگنگ اور پولنگ ڈے ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ کا راستہ فراہم کرتا ہے. پروفیشنل ریپرزنٹیشن، متناسب نمائندگی کے طریقہ انتخاب میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے. وہ مینیفیسٹو اناؤنس کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، جلسے ہو جاتے ہیں، اس میں جلوس ہو جاتے ہیں، کارنر میٹنگس ہو جاتی ہیں، لوگوں تک یہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ مینیفیسٹو یہ ہے، اور وہ صرف پارٹی کو جا کے ووٹ دیتے ہیں، اور پارٹی جو ہے اپنی ایک لسٹ دیتی ہے، اور وہ لسٹ کے دے. اب کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں برادری کا اثر بھی ہے، مسلک کا اثر بھی ہے، فرقے کا اثر بھی ہے، چوزاٹ کا اثر بھی ہے، زبان کا اثر بھی ہے، پھر غنڈہ گردی کا اثر بھی ہے، اور اس کا پیسے کی ریل پیل ہے. مجھے بتائیے ایک متوسط طبقے کا سیاسی کارکن کیا ان انتخابات کو افورڈ کر سکتا ہے جس میں ایک قومی اسمبلی میں کم از کم اس اسمبلی ڈے یعنی کہ پولنگ ڈے کا خرچہ جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا ایک اور پہلو ہے آپ کی شخصیت کا کہ آپ جو ہے سیاسی جماعتوں میں بھی بہت اہم اور مرکزی کردار ادا کرتے رہے. طاہر القادری صاحب کی جماعت لیے پاکستان عوامی تحریک، اس میں بھی جو ہے مرکزی جو ہے ان کے سیکرٹری رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور آج جو سیاست نظر آ رہی ہے اس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس میں بھی آپ کی شرکت ہے، اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے تو آپ سیکرٹری ہیں ہی، جوائنٹ سیکرٹری ہیں سندھ کے. تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. میں یہاں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ آپ اس الیکشن میں ہاریں، آپ کو جیتتا ہوا نظر آ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھر کے آ رہے ہیں اور اس دفعہ جو ہے یہ کچھ کریں گے. اس کی آپ کی فیلئر فلاپ کی وجہ کیا ہے؟ یہاں ایک سوال چھوڑتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر احسن ضمیر موجود ہیں، اور فزیشین کے علاوہ
ڈاکٹر آف میڈیسن کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے رخ ہیں. ہم سیاست پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملک کی حالت ہے. آپ چونکہ طبقاتی کشمکش، ٹریڈ یونین کی سیاست بھی آپ کرتے رہے، اس کی جدوجہد بھی آپ کرتے رہے، اور یہاں اور اس کا حل بھی آپ نے بتایا کہ اگر طبقاتی کشمکش ہے تو نظام کی تبدیلی کیا، جس کا سٹرکچر ہونا چاہیے، کیا صورتحال بدلا جائے. یہاں ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ آپ سیاست کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس کے سیکریٹریٹ میں آپ شامل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ڈیموکریٹک الائنس ہے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اس کو میں یاد دلا رہا ہوں. سوال تو میں کر چکا ہوں. اس کے حوالے سے بھی بڑی امیدیں تھیں لیکن فلم فلاپ نظر آئی. جی، غلطی کہاں ہوئی؟ سید صاحب، اس کو آپ کے اس سوال کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، آپ کی اجازت ہو. ایک تو آپ نے فرمایا کہ اسٹرکچر وائز 2+2 میں اس کا حل پیش کریں. تو اس کا حل میں آپ کو کچھ نکات دے دیتا ہوں. اس نکات کو ہم نکات ہی چاہیں گے آپ کی تو کتاب نکات کہ ایک تو سب سے پہلے اس ملک کا طریقہ انتخاب تبدیل کیا جائے، اس کو متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب جو ہے اس کو مطلب لایا جائے. دوسرا، اقتدار کو جو ہے وہ عوام کے دروازے تک پہنچانے کے لیے بلدیاتی خود مختاری، لوکل سیلف گورنمنٹ اور 140(a) کے تحت تمام مقامی حکومتوں کو مکمل خود مختار بنانا. تیسری بات یہ کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم. ہمارے یہاں یہ جو بے چینی صوبوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ مختلف 18 امینڈمنٹ تو جو ہے جمہوری قوتوں نے بنائی ہے، اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے 18 امینڈمنٹ تو صوبائی خود مختاری تو اس ملک کی ضرورت تھی، لیکن اس حوالے سے وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کی گئی. وہ لوکل گورنمنٹ میں وہ نیچے تک نہیں ہوا. وہ دیکھیے ہم تو یہ کہتے ہیں ضلعی فائنانس کمیشن بنا دیے جائے تاکہ اور مزید جو ہے وسائل جو ہے نیچے تک آئیں، اور نیچے تک آ کر کے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے جب مسائل آئیں گے، مقامی قیادت ہوگی، مقامی وسائل ہوں گے تو مقامی مسائل کا حل پیش ہوگا. تو تیسرا نقطہ ہمارا یہ ہے. چوتھا یہ کہ جب تک اس ملک سے جاگیردارانہ نظام کو، دیکھیے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کو ختم کر دیا گیا. یہاں پر اس کے لیے کوئی بہت بہتر صحیح یا کوشش نہیں کی گئی. جب تک اس ملک سے فیوڈل لارڈ سسٹم اور جاگیردارانہ نظام کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ فیوڈلز جو ہے یہ لیٹر انٹریز کر کے پارلیمنٹ کے اندر آتے رہیں گے اور ان کا مفاد کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یہ کہ جمہوری قوتوں کو بھی کافی عرصہ اقتدار ملا اور انہوں نے الیکشن ہمارے ووٹوں سے جیت کے آئے. اس بنیادی وجہ ان کو معلوم تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے طبقاتی نظام ختم کرنے کی جو جاگیردارانہ زمیندارانہ نظام ختم کرنے کی کوشش کی تو بس ایسے ہی رہ گیا جیسے سیر و مین کوئی بات ہوتی ہے. صحیح صاحب، میرے خیال ہے آپ نے اتنا اہم نقطے کا اشارہ کر دیا ہے. اگر شاید اس پہ ہم کچھ بات کریں تو میرے خیال ہے عوام اور قوم کے لیے کوئی رہنمائی قومی سطح پہ آ جائے گی. بہت خوبصورت بات کی. ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا، لیکن ان کے ساتھ کون سے؟ سارے فیوڈلز. ووٹ دینے والے تو غریب عوام تھے، لیکن ان کی جو مطلب ہیرارکی تھی اس میں سارے فیوڈلز تھے. اسی طریقے سے آگے آتے چل جائے. سیاست کے نام پہ بھی جو لوگ اقتدار پہ آتے رہے ان کے ساتھ وہی جاگیردار اور وڈیرے رہے، یا تو سرمایہ دار کے. دیکھیے جاگیردار، وڈیرا، سول بیوروکریسی اور عسکری بیوروکریسی، ان کی قومی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے، ان کی سیاسی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں ہی ہوتی ہے. جی آپ دیکھیں نا، باہر بھی انڈیا کو دیکھیں، یہ جبر کی بنیاد پہ کرپشن کر کے اقتدار پہ قابض رہنا چاہتے ہیں، اور اقتدار پہ قبضے کے نتیجے میں جو ڈلیوری ہوتی ہے اس کے بدن سے جو چیز جنم لیتی ہے وہ غربت، جہالت، بے روزگاری، بے چینی اور دہشت گردی ہوتی ہے. آزادی کس لیے حاصل کی تھی؟ اس لیے حاصل کرتے کہ یہ جو ہے ہمیں پھر محقور رکھا جائے، مجبور رکھا جائے، غلام رکھا جائے. ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری جیب میں کچھ کھوٹے سکے بھی ہیں. ان کی صحت اور سازشیں اس بات کا وقت نہ دے سکی کہ وہ اس بات کے لیے مزید کوئی پارلیمانی حوالے سے یا آئینی حوالے سے کوئی معاملات کو وہ کر سکتے. اور یہی صورتحال شہید ملت لیاقت علی خان کے ساتھ رہی. اور اس کے بعد دیکھیے اس ملک کا کیا اشر ہوا.
یعنی کہ وہ ایک ہندوستان کا ایک وزیر اعظم جو ہے اس کے بقول کہ میں اتنی تیزی سے دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزرائے اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ دن بھی ہم نے دیکھے. دیکھیں یہ جمہوریت جمہوری قوت، جمہوری اقتدار، جمہوری ملک، یہ سب کچھ کا نعرہ لگا رہتا ہے، خوب جو الاپتے رہتے ہیں. جب بھی موقع آتا ہے تو یہ عسکری قوتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کھڑے رہتے ہیں. یہ جب آپ کھڑے رہو گے تو پھر تو ویسے ہی بات کی جائے گی نا آپ سے، تو اب کہاں رہ گئے گا اگر مارشاء اللہ ہے اور ایک جمہوری مارشاء اللہ ہے. نہیں دیکھیے، اب اگر ہمیں یہاں پر ہم ایک بالکل منصفانہ تجزیہ کریں بحیثیت سیاست طالب علم اور بحیثیت معروف صحافی، آپ اگر یہ جو 2018 کے بعد اور ان واقعات کے بعد جو تبدیلی سب آپ کی نگاہ میں ہے، اس کے بعد عوام نے کسی چیز کو تبدیل ہوتا ہوا محسوس کیا اور قیادت نے بھی اسی طرف لے گیا کہ وہ جو تبدیلی کے طرف اشارہ کر دے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہیرارکی ہے، ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے وہ کوئی بہت زیادہ بہتر لوگ نہیں تھے. جو جانثار تھے ان کے، وہ تو خیر ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ وہ مافیا بان کر کے وہی دوبارہ گیٹ نمبر 4 کی طرف چلے گئے تھے. تو یہ قوم کو اپنی تاریخ میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو یہ تبدیلی کی ایک روشنی ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اس روشنی کو بھی تھوڑا سا ڈم کر دیا جاتا ہے، ڈائلیوٹ کر کے. آپ میرا خیال بات کو سمجھ رہے ہوں گے. ایک تو پہلے ہی اندھیرا ہے، اگر کہیں لو تھوڑی سی نظر آتی ہے چمکتی بھی، وہ بھی ڈل اور ڈم ہو جاتی ہے، تو پھر امید تو ختم ہو گئی نا. دیکھیے پھر اس کا جو حل جو ہے نا قربانیاں ہوتی ہیں اور قوم دے رہی ہے. دیکھیے آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے یہ تو مجبوری کی قربانیاں ہیں کہ جو نا آپ سے رزق چھین لیا جائے، آپ کے مواقع چھین لیے جائے تو آپ جو ہے مر جائیں. یہ قربانی تھوڑی ہے، یہ تو بیچارے ایک مظلوم کی. یہ تو گلا گھوٹا جا رہا ہے نا. پھر قربانی کون دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے رہا قربانی. 98% طبقہ ہے اس کو خاموش یوں کیا گیا کہ اس کو مہنگائی اور بے روزگاری کی افریت میں اتنا جکڑ دیا گیا کہ اس کو صبح سے شام تک اپنے مسائل کا حل پورا کرنے میں ہی وقت نہیں ملتا. تو وہ کہتا ہے میں کچھ جدوجہد کروں. لیکن یہ آپ اس چیز کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ 2021 کے بعد سے کچھ سیاسی جدوجہد ایسی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں اور وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک ہم قربانیاں نہیں دیں گے اس وقت تک مسائل کا نہیں ہوگا. تو ہم اس طرف آ رہے تھے کہ بلدیاتی خود مختاری اور لوکل سے جاگیرداری کا مکمل خاتمہ کرنا ہوگا. تو یہ 3-4 نکات ہمیں لے کر کے چلنے ہوں گے. اور پھر 70 سال بعد بھی یہی بات کہی جا رہی ہے. 70 سال ہو گئے پاکستان کی آزادی کو. اب یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے کہ پاکستان آزاد ہوا ہے اور آپ ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. 70 سال سے یہی الاپا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. بدتر سے بدتر حالات ہو رہے ہیں. ایسی سچویشن میں ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹرائن دیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ 70 سال سے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. 70 سال سے ایک مقبول عام ایک نعرہ دے کر کے اپنی بات. آپ مجھے بتائیے پچھلے 30 سال سے جو انتخابات ہوئے اس میں کسی سیاسی پارٹی نے یا کسی سیاسی لیڈر نے مینیفیسٹو کی بات کی؟ کسی نے کہا کہ ہمارا منشور یہ ہے؟ 70 تک تو ہم اس وہ تھے کہ ایک طرف سوشلزم اور اسلامی سوشلزم کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے کیا نام ہے پاکستان نیشنل الائنس کی شکل میں اسلامی نظام کی حکومت یا نظام مصطفیٰ کی بات ہو رہی تھی. وہاں تک تو ہم نظریاتی تھے. اس کے بعد وہ نظریاتی ہمارا ملک ہی ٹوٹ گیا. ملک ٹوٹ گیا. لیکن ملک توڑنے کے اندر ان کا نہیں، ملک توڑنے کے اندر تو وہ جو بنگالیوں کو ان کی اکثریت کا حصہ نہیں دیا گیا. اور وہی دیکھیے جس کو بات میں کر رہا ہوں کہ وسائل کی نام تقسیم ہوئی. بنگالی جو ہے کیا ابھی یہاں دوسرے صوبوں کو حصہ دیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے ہم اس کو ریپیٹ کریں اور اسی جو ہے دلدل میں جا کے گریں اور خدا نہ خواستہ ہمارے منہ میں خاک سمے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا سانحہ ہو جائے؟ کہاں حصہ دیا جا رہا ہے صاحب؟ بلوچستان اس ملک کا سب سے بڑی معدنیات اور تمام ریکارڈنگ کے خزانے رکھنے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ بدحال ہے. سب سے زیادہ بدحالی اور سب سے زیادہ غربت کا انڈیکس جو ہے وہ بلوچستان میں. کراچی جو ہے اس ملک کا 78% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. 3000 بلین ہم ٹیکس دیتے ہیں جناب، اور ہمیں اس کے ریٹرن میں اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے، کراچی کی بات کر رہا ہوں، 30 بلین بھی نہیں ملتے. یہ ساری ناانصافی ہو گئی. یہ ناانصافی ہے. ابھی انصافیوں کی وجہ سے تو ملک ٹوٹا ہے. بالکل ہم یہی تو اب کہہ ہم رہے ہیں یہی تو رو رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جائے. ریپیٹ تو نہیں کریں اس کہانی کو. بالکل نہیں کیا جانا. میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں
میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ اب خدا کے واسطے جس طریقے سے 70 میں 71 میں بنگالیوں کی اکثریت کو تسلیم نہ کر کے اقتدار ان کو منتقل نہ کیا گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا، تو آج بھی آپ یہ دیکھیں گے نا، وہ کیا حقائق ہیں جو تسلیم کیے جانے چاہیے، اس کا تذکرہ کریں آپ. جی جیسے پہلے تھا بنگالیوں کے ساتھ معاملہ تھا ہمارا، تو اب کون سے وہ حقائق ہیں جس کا ہمیں نوٹس لینا ہے اور وہ ناانصافی سے ہمیں بچنا ہے جناب، اگر ملک کو برقرار رکھنا ہے. اگر اس کا عرض کر دیا کہ یا تو اگر اسی سسٹم آف الیکٹرول سسٹم میں رہنا ہے تو پھر آپ گنے بھی صحیح اور تولے بھی صحیح. اس کو آپ اس کو سسٹم کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو مانتا ہی نہیں نا. جبھی تو میں نے متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب دیا کہ اگر آپ کو اس کو بچانا ہے تو متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب لائیے. ایک جماعت اسلامی شاید یہ کہتی رہی ہے بیچ میں. اچھا، یہ بھی بڑی بات، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. پیپلز پارٹی کے منشور میں، تحریک استقلال کے منشور میں اور جماعت اسلامی کے منشور میں، متناسب پاکستان عوامی تحریک کے منشور میں، اور 3-4 قابل ذکر سیاسی جماعتیں الیکشن منشور کا تو شعور ہی نہیں ہے نا قوم کو. دیکھیے، یہ سسٹم تو آپ دے سکتے ہیں نا. آپ نے 18ویں ترمیم دے دی ایک اچھائی کا نام لے کر کے، متناسب نمائندگی کا طریقہ انتخاب لائے. میرٹ پہ ہونا چاہیے نا. اب آپ کراچی کے نوجوانوں گلا گھوٹیں گے. وہ کوٹا سسٹم جو آپ نے 72 میں لگایا تھا دیہی اور شہری کا، اس بنیاد پہ آپ کراچی کے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دے رہے، ان نوجوانوں پہ داخلے نہیں دے رہے. تو میرا کراچی کا نوجوان بیچارہ فوڈ پانڈا اور برگر بیچنے میں مجبور ہے. جو ایم اے ہے اور ایم ایس سی ہے وہ اپنی ڈگریاں جلا رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، مر رہا ہے. جس کے اوپر یہ لوگ طبقاتی کشمکش قابو میں کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو جائے، صلاحیتیں چلی جائیں اور ڈالر آ جائیں جس پہ ان کے مزے کریں. سر اسی کا حل بڑا سانحہ ہے. اسی کا حل تو خاموش انقلاب ہے نا. دیکھیے، انقلاب 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو انقلاب بائی بلڈ ریولیوشن ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں نہ ایکسیپٹیبل ہے، نہ اپلیکیبل ہے، اور نہ اس کا وہ کوئی جواز قابل قبول بھی بظاہر قابل قبول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو دوسرا انقلاب ہوتا ہے وہ ظاہر فی زمانہ تو ایک جمہوریت 500 سال لگ جائیں گے جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں. قوموں کی تاریخ میں بھی سال تو ہوتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں. لیکن صبر کر لیں، ہم 100-200 سال ہم انتظار کر لیں. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. اب مجھے اس قوم کے اندر پیوستہ، جس شجر سے پیوستہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو سوکھ گیا ہے. نہیں، شجر نہیں سوکھا، شجر نہیں سوکھا، اس کی روٹ ابھی تک ہے. روٹ ہے نا، روٹ ہے. اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم پانی دے دیں گے، اور پانی اسی تبدیلی کے ذریعے، پانی دینا ہے نظام کی تبدیلی کے ذریعے، یہ میسر ہے. پانی دینا ہے نظام. آپ یہ 4 اسٹیپ لے لیں، دیکھیے قوم کس طریقے سے اپنے محنت کا پھل پائے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ ظالم طبقات جو ہیں، یہ بھی یہاں سے فرسودہ استحصالی نظام قائم کرنے والے، یہ بھی یہاں سے دفان ہو جائیں گے، اور اس کے بعد قوم کو حقیقی مجھے تو لگتا ہے اسی طرح نوحہ خوانی ہوتی رہے گی، ایسی زاروں کا آہوزاری ہوتی رہے گی. آپ جیسا دانشمند اور وہ صحافی بھی اگر آپ تو آپ بتائیں نا، آپ روشنی آپ دکھائیں سر. میں تو سوال پیدا کر رہا ہوں. ہم تو اپنی جد جہد کو تادم مرگ، اور ہر سیاسی کارکن اور انقلابی کارکن تادم مرگ اپنی جد جہد کو جاری رکھے گا جب تک اس ملک کے اندر حقیقی عوامی انقلاب نہ آئے جو جمہوری استحکام دے اور عوامی خوشحالی دے. ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے بڑا اپنے مسلز دکھائے، اور بعد میں پھر وہی جلد سے جلوس پہ آ گئے، سڑکوں پہ آ گئے، ہم ہار گئے. اب آپ کی جو کشمکش میں اتنی طاقت ہونی چاہیے تھا، اتنی کہ کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی سندھ میں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، سندھ میں تو زیادہ قابو آ گئے. صورتحال جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے ہاتھ میں آ گئے. آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا، لیکن وہی اسی چیز کا شکار ہم بھی ہوئے کہ 8 فروری کو عوام نے ہمیں منتخب کیا. 9 فروری کے نتائج اس طبقے کے لیے آئے. ہماری اطلاعات کے مطابق اور آپ کی اطلاعات کے مطابق، اور عوامی جو وہاں ایک بیداری کی چیز پیدا ہوئی تھی خصوصاً اندرون سندھ، یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلم لیگ فنکشنل اور جی ڈی اے کے امیدواران جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹیسٹ کریں گے، اور بڑی تعداد کے اندر پچھلے انتخابات سے بھی زیادہ تعداد میں سیٹیں لیں گے. لیکن ایک سازش کے تحت، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا مقابلہ کرنے والا یہاں سندھ کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ جی ڈی اور پیر صاحب آگار ہے. ان کو یہ احساس تھا.
اور شہری علاقوں میں دوسرے اب انہوں نے آپ کا توڑ ڈھونڈ لیا، انہوں نے ہمارے توڑ ڈھونڈا اور اس سازش کو انہوں نے بروئے کار لایا، اور اس کے نتیجے اب میں کیا کریں گے؟ اب ہم اس کے خلاف 5 سال آپ بھگتے ہیں. نہیں اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. آپ بھی دیکھیے مستقل گزشتہ 15 دن سے جی ڈی اے کے کارکن اور پیر صاحب کے کارکن مستقل روڈوں پر ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں. بہت ساری پارٹیاں روڈوں پر ہیں، بڑے احتجاج ہو رہے ہیں اور وہاں حلف بھی اٹھ رہے ہیں اور حکومتیں بھی بن رہی ہیں اور وہی بالادستی قائم ہے. کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، چہروں کی بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا، مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بتائیے. 1977 کے اندر بھی یہی ہوا تھا. انتخابات جیت چکے تھے، حلف اٹھا چکے تھے، لیکن پاکستان قومی اتحاد کی شکل میں، 9 ستارے کی شکل میں وہ جدوجہد ہوئی، لیکن وہی والی بات ہے کہ اس کی رات میں کچھ اور ہو گیا. ناظرین، چھوٹا ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایس ایم ضمیر صاحب موجود ہیں. جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ٹریڈ یونین سے لے کر انسانی حقوق کی جدوجہد اور طبقاتی کشمکش پر آپ نے عملی جدوجہد بھی کی اور کتابیں بھی لکھیں اور ایک رہنمائی کا ایک پیرامیٹر آپ نے ایسا دیا جس کی سے ہم مدد لے سکتے ہیں. یہاں تو یہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، الیکشن ہو گئے، جہاں آج جو ذکر کر رہے تھے. اب اسمبلی میں یہاں جو ہے پیپلز پارٹی تھی، وہ زیادہ میجورٹی کے ساتھ اقتدار میں کسی طرح بھی آئی، اس کو آپ کہہ چکے ہیں. اور جو ہے وہاں مسلم لیگ بھی آ گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلدی بساط پلٹ دی جائے گی، یہ ان کی حکومتیں ختم کر دی جائیں گی. یہ مت ہے یا کوئی حقیقت ہے جس کی کوئی بنیاد ہے؟ نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بلکہ یہ تو نقارہ خدا ہے اور وائس آف اے ڈے ہے کہ جس طرح سے انلیجیٹیمیٹ اسمبلیز آئی ہیں، انلیجیٹیمیٹ الیکشنز کے نتیجے میں انلیجیٹیمیٹ اسمبلیز آئی ہیں، ناجائز، وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیے کہ وہاں خود انٹر پارٹی اقتصادی صورتحال کتنی گمبھیر ہے. اقتصادی صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ جس دن نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے اسی دن آئی ایم ایف نے اپنی شرائط پیش کر دی، اور دوسری طرف جو منتخب نہیں ہونے والے ہیں وہ آئی ایم ایف تک لیٹر لکھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تسلیم نہ کیا جائے. دیکھیے، یہ بھی ان کی غلطیاں ہیں، اس پہ بھی ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے تبدیلی کی ہوا دی اور لوگ اس کے پیچھے آئے، لیکن اس بات کا وہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ اپنے گھر کی بات کو اس طریقے سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز تک اور اس تک پہنچائے. خیر، گیس اور پیٹرولیم اور الیکٹرک کی جو چارجز ہیں فی یونٹ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ایک اب متوسط طبقے کا آدمی بھی جو ہے یہ بلز نہیں دے سکتا. سب آپ کی بات میں قطع کلامی ہوتی ہے. آپ نے 2-3 دن سے آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ وہاں جو ہے بڑی بڑی جو ہے نعرے لگائے، منشور جو ہے 600 یونٹ فری ہو جائیں گے، 300 یہ ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جو جس اسمبلی میں بیٹھے ہیں یہ بھی کرائے کی ہے، سمجھے نا. ہم جو روٹی کھا رہے ہیں وہ روٹی کھا رہے ہیں، وہ تو خیر کسی اور طریقے سے کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ وہ تو منشور کی بات ہی نہیں ہو رہی کہیں. وہ کتنی بڑے خواب دکھائے اور جو ہے ایک دم ٹرٹل. دیکھیے نا، یہی بات ہے کہ جو موجودہ اس اسمبلیوں میں آئے ہیں لوگ، ان کے پاس کوئی مینیفیسٹو ہی نہیں ہے. مینیفیسٹو نہیں ہے، پڑھ کے تو جھمایا انہوں نے. یہ مینیفیسٹو صرف بھیک اور قرضے کا مینیفیسٹو ہے. وہ بھی تو نہیں مانگ پا رہے ہیں. عوام کو محتاج بنا دینا، اپاہج بنا دینا، کچھ کارڈ دے دینا، کچھ کسی پروگرام کے تحت کچھ فنڈز دے دینا، یہ اکانومی نہیں ہوتی. اکانومی کو مضبوط فوٹنگز پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. آپ کسی پارٹی نے یہ میجرز نہیں بتائے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. کسی پارٹی نے یہ میجر نہیں بتائے کہ آپ اپنی امپورٹ کو کس طریقے سے کم کریں گے. کسی پارٹی نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کیسے ہوگی اور اس کو فیول اور اس کو انڈسٹری کو چلانے کے لیے جو ہے لائٹ اور یہ سب کیسے ملے گا. تو یہ کوئی بات پریکٹیکل تو کر ہی نہیں رہا ہے، صرف ہم یہ کارڈ دے دیں گے. ایک جگہ انہوں نے بتایا اپنے مفاد میں جی کہ ہیومن ریسورس جو ہے اس کی ایکسپورٹ ہوگی، بہترین صلاحیتیں جائیں گی
اور تیسرے اور چوتھے اور چھٹے نمبر کے لوگ جو ہے نا یہاں رہ جائیں گے، غریب بیچارے مجبور، اور یہ ان کا دیش ہوگا. اور کوئی افریقی ملک سے تو ابھی بھی ہم بہتر نہیں ہیں، حالت ہماری یہ ہوگی. یہ تو آئی تھنک کہ یہ ایک قومی اور بین الاقوامی سازش ہے جس میں یہ لوگ پورے کے پورے حصے دار ہیں. ایک فگر ہے میرے پاس کہ پچھلے یعنی کہ مالی سال کے اندر 22 اور 23 کے اندر تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ اسکل ورکر جو ہے یہاں سے مائگریٹ کر کے گیا ہے، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز، کمپیوٹر کیا سائنٹسٹ، رہ گیا ہمارے پاس؟ چارٹرز اور اس قسم سے ماہر معاشیات اور اب تو آج بھی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ مختلف دنیا کی جگہوں پہ نان اسکل ورکر کو بھی ویلکم کیا جا رہا ہے. خیر ایک پوائنٹ آف ویو سے، معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ریمیٹنس چونکہ آتی ہے تو ان لوگوں کا جانا ٹھیک رہتا ہے، لیکن اس طریقے سے ہمیں بھی تو ملک چلانا ہے نا. اپنے دیش کے لوگوں کو بیچتا نہیں ہے. وہ کشتیوں میں ڈوبنے کے لیے اور ڈوب کے مر جانے کے لیے جو بیچنے والے حکمران ہیں وہ صرف اس ملک کے اندر 50 سال سے جو ہے اربوں خربوں کے ڈالر آگے ہوں گے، کچھ صورتحال نہیں گئے کہاں؟ وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. اب کی نہیں ہوں گے. اس کا جو ہے وہ لندن اور پیرس کے اندر اور جو ہے وہ تمام محل اور عیاشیوں کے اندر خرچ ہو رہے ہیں، جس کے اندر ایک جملے کو ہم نے وہ کہ یہاں منصفانہ نظام بھی تو آئے نا. کیا وہی عدلیہ انہی کو سزا دیتی ہے، وہی عدلیہ انہی کو جو ہے کہ دوبارہ ضمانت دے دیتی ہے؟ تو اگر نظام انصاف بھی یہ ہے، دیکھیے مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ کے قول زرعی قول ہے کہ کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا. اور آپ دیکھیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے تقریباً 80% ممالک جو ہیں وہ وہاں پر کفر کا نظام ہے، لیکن دے آر ڈوئنگ ویل، ترقی بھی کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو حقوق بھی دے رہے ہیں. لیکن جہاں ظلم کا نظام ہے وہ قائم نہیں رہے گا. یہ ظلم کا نظام ہے جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے گزشتہ تقریباً 75-72 سال سے. اچھا ہمارے سینسس تو ختم ہو گئے، قومی سینسس تو، قوم میں تو سینسس تو ہے نہیں. نہیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. ہاں بتائیں. نہیں میں اس سے اختلاف کروں گا، بالکل سینسس ختم نہیں ہوئے. یہ ایک وہ ہم اپنے اس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹرانکولائزر کی ڈوز تھی جو انہوں نے دی تھی. وہ ٹرانکولائزر کی ڈوز سے اب انسانی سماج بیداری آ رہی ہے، انسانی سماج میں یہ نہیں کہتا مکمل، لیکن سیاسی اس کی وجہ سے، آگاہی کی وجہ سے سماج کے اندر ایک بیداری آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. اور مجھے اپنے نوجوان طبقے سے، جس کو ہم معذرت چاہتا ہوں میں آپ کے فورم سے کہ ہم نے اس کو ایک اچھا پاکستان اور ایک اچھا کراچی نہیں دے سکے، اور اسی نوجوان طبقے سے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی اس بات کو سمجھیں گے اور دوبارہ ایک نئی سوچ اور جہد کے ساتھ نئے پاکستان کے لیے، جس کے اندر تمام چیزیں ہوں گی، وہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی قائد کا یہ پاکستان قائم رہے گا. دیکھیں جو کچھ آپ نے گفتگو کی ہے اس کا لباب ہم یہاں سامنے رکھتے ہیں. اس میں یہ سب سے پہلے تو یہ آپ نے کہا کہ جو انسانی حقوق ہے اور اس کی جو بالادستی کے لیے جو جدوجہد ہونی چاہیے، جو ٹرائکا ہے جس نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، طبقاتی کشمکش بہت پھیل گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہم پنپ نہیں پا رہے ہیں. اور ہمارے جیسے طبقاتی کشمکش کا تو مطلب یہی ہے نا کہ غریب تر ہو رہا، غریب تر ہو رہا، امیر تر ہو رہا، اور یہی متوسط طبقہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا یہ. اور اس کے بعد آپ نے ایک حل بھی دیا کہ بھئی اگر اس طرح کرنا ہے تو کچھ آپ نے چیزیں رکھی سامنے کہ متناسب نمائندگی پر بات کی جائے، اور جو ہے دوسری چیزیں بھی آپ سیلف گورنمنٹ بلدیاتی خود مختاری خود مختار ہو مکمل طریقے سے. وہ تو 18 امینڈمنٹ والے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ دینا چاہیے گراس روٹ پر دینے. دے تو نہیں رہے نا، تو کون فنڈز صوبوں میں یوٹیلائز ہو جا رہے ہیں. اب تو جو ہے لیکن انہوں نے ڈسٹرکٹ کو اور یونین کونسلز کو امپاور نہیں کیا. ادھر بھی ابھی بھی ان کے لوگ ہیں، سسٹم کے اندر شامل تھا. اس میں یہ پرانے سسٹم تو بڑا مضبوط ہو گیا ہے. ادھر نواز شریف ہے، SLG 2000 کی بات کر رہا ہوں، اس سسٹم میں شامل تھا جس کے اندر یونین کونسلز اور ڈسٹرکٹ کونسل بہت مضبوط تھی. ان کو مزید امپاور بنانا چاہیے تھا اور مالی اور انتظامی خود مختاری کے حساب سے. تو اب اس کو مزید خود مختار بنانے کے بجائے انہوں نے تو ڈی پاور کر دیا، ڈی سینٹرلائز کرنے کے بجائے ڈی پاور کر دیا. ڈیولیوشن کے بجائے انہوں نے جو اس کو دوبارہ اس کو پاورز دے دیے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ہے لوکل گورنمنٹ بھی بنی
اور وہ جو ہے وہ اس کو وہ ہاری بھی. اب ان کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے، ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، ان کے پاس اسمبلیوں میں ہے، ان کا اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی کا اتحاد مسلم لیگ سے ہے اور مسلم لیگ نون سے ہے، وہ بھی اتحاد ہے ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. اب تو امکان ہی ختم ہو گیا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہوگا، نیچے تک آئے گا. میں سمجھتا ہوں سید صاحب کہ عوام کو لوٹنے والا ظالم جابر طبقے کا یہ آخری اتحاد ہے اور اس میں یہ ایکسپوز ہو گئے. جتنے ظالم اور جابر طبقات تھے وہ اب وفاق میں اور صوبوں میں ایک مختصر سی بات اپنے درجوں پر پیپلز پارٹی کے جو ہے لیڈرز یہ کہتے رہے یہ ہر سال آتے ہیں، یہ جب بھی الیکشن آتے ہیں یہ الیکشن میں شور مچاتے ہیں، یہی کہتے ہیں اب کے دیکھو ہوتا ان سے کچھ نہیں ہے، اقتدار میں ہم ہی آتے ہیں. مختصر سا جواب دیجیے ہمیں پروگرام اقتدار میں آپ اس وجہ سے آتے ہیں بیوروکریسی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کروڑوں اربوں لوگ ہیں لوگوں کو رشوت دینے کے لیے، لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ نام مینور کرنے کے لیے آپ اس الیکشن کو جو ہے رگ کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کئی پہلو آپ نے بتائیں. ڈاکٹر احسن ضمیر ہمارے ساتھ رہیں اور اتفاق یہ دیکھیے کہ کئی جہت پر ہم بات کر سکیں اور کئی چیزیں ایسے نکل کر آئی ہیں جس میں سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اسی طرح راستے نکلتے ہیں. اور یہ جو دانشمند یا دانشور ہوتے ہیں یہ ہماری رہنمائی کریں اور انتہائی جس طرح کہتے ہیں نا ہائیلی سنسیئر رہنمائی کریں تو پھر تو صورتحال بدلنے کی کچھ امید لگائی جا سکتی ہے. خدا خیر کرے. امید تو بہت ہے اور انہوں نے امید کے چراغ بھی جلائے آپ نے. ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے معزز مہمان ڈاکٹر احسن ضمیر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر ہم ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں گے، پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.